صلوات پڑھیے مل کے محمد والے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلندر صلوات پڑھیے. سید ہے اجازت نوکری شروع کی جائے گی. بہت مختصر وقت کی حاضری. جیسے کہ میرے بھائی بتا رہے تھے کہ مظلوم کے سوئم کی مجلس ہے. علمدار سوئم ہو، 40واں ہو، 82 ہو، اس کی ہوتی ہے جس کا وارث نہ ہو. یہ تو حسرت ہی ہے نا. یہ سوئم اس کا ہوتا ہے جس کا وارث ہو. اور دعا یہ مانگنی چاہیے اللہ کرے وارث ہو تو اس کے ہاتھ کھلے ہوئے. دعا مانگتا ہوں جب کوئی مر جائے. میں سوئم حسرت ہوتی ہے، سب سے پہلی حسرت ہوتی ہے کفن اور جنازہ. دعا ہمیشہ یہ مانگنی چاہیے کہ میرے مالک جب کسی بیٹی کا باپ مر جائے ماتم کرنے کے لیے ہاتھ آزاد. جس بیٹے نے کفن پہنانا ہو اس کے ہاتھوں میں زنجیریں نہ ہو. بے گور و کفن باپ کا لاشا چھوڑ کے پھپھیوں کے ساتھ قید ہو کے چلا گیا. سیدزادہ توق آپ نے سن رکھا ہے کہ زنجیروں والا ہوتا ہے، ایک گلے میں زنجیر ہوتی ہے. میں خود مالک کے حرم میں لگا ہوا توق دیکھ کے آیا. اور آج بھی وہاں جو شبیہات بنائی جاتی ہیں نا، جس طرح کا توق ہم پیش کرتے ہیں ایسا نہیں ہوتا. ایک لکڑی کا بہت بڑا پھٹا جو یہاں کندھوں کے ساتھ ہوتا ہے، دونوں ہاتھ اس طرح اس کے ساتھ بندھے ہوتے ہیں. اور میں پوری ضمانت کے ساتھ یہ علم کی طرف ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں ہاتھ بندھے نہیں ہوئے تھے، میخیں لگی ہوئی تھی. میں میرا بزرگ میں کو تھکنے لگا. لکڑی کے پھٹے کے اوپر اس طرح ہاتھوں کے ساتھ میخیں لگی ہوئی، پیروں میں بیڑیاں، پھپھیوں کے ساتھ قیدی ہو کے اس شہر میں علی کی بیٹیاں آ گئیں جہاں کبھی شہزادیاں بن کے آئیں. مولا کے ذاکر ہے نا، آپ تو یہ جملے سمجھ سکتے ہیں نا. شہزادیاں بن کے آئی تھی. کس طرح آئی تھی شہزادیاں بن کے؟ علی نے سارا بازار بند کروایا تھا. میری بیٹیوں نے آنے بازار بند کر دو. شاہ جی کوفے کی عورتوں نے درخواست کی، یا علی ہم عورتیں ہیں، ہم مستورات ہیں، آپ کی بیٹیوں نے آنا ہے، ہم استقبال کے لیے آئے. علی کہتے ہیں خبردار آج کوئی عورت بھی نہ آئے، میری بیٹیاں رش کی عادی نہیں. جسے سمجھ آ جائے وہ ضرور ماتم کرے. میری بیٹیاں رش کی عادی نہیں، میری بیٹیاں ہجوم کی عادی نہیں. امیر کائنات نے محمل خود کوفہ کے صدر بازار میں بٹھایا اور کہا عالیہ محمل کا پردہ ہٹایا. کہ میرا لال ذرا محمد سے اتر، میں قربان جاؤں. علی کی بیٹی کا پہلا قدم آیا تھا کوفے کے صدر بازار میں، اٹھا کے دوسرا قدم رکھا نہیں تھا. عباس نے دستار اتار کے عالیہ کا نشان مٹایا. میرے وہ مولا جو یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوفے میں پیر کا نشان رہ جائے.
اللہ جانے عباس کے بعد علی کی بیٹیاں کس طرح آئی. چونکہ 12 محرم ہے، علی کی بیٹیاں بھائی کا سوئم، یوں کہوں بھائی کا سوئم تھا، بہنوں کی پہلی پیشی تھی. ادھر کربلا میں مظلوم کا لاشا. ایک روایت ہے نہر المصائب کی، بڑے تحمل سے مسائل پڑھ رہا ہوں. 12 محرم کو ایک بے حیا آیا کربلا میں، اس غرض سے آیا کہ شاید کوئی چیز لاشوں سے بچ گئی جو میں لوٹ کے لے جاؤں. شاید کسی کا امامہ بچ گیا ہو، شاید کسی کی انگوٹھی بچ گئی ہو. یہ نہیں جانتا تھا کہ انگوٹھیوں کے ساتھ بے حیا انگلیاں بھی لے گئے. یہ کہتا ہے 12 محرم مغرب کا وقت تھا، میں کربلا میں آیا. جس کا لاشا لوٹنے کی نیت سے آیا تھا نا، میں نے اسی بے سر لاشے کو اذان دیتے سنا. ایک بے سر لاشا ہے، لاکھوں زخم ہے وجود میں، جو ایک ہی گواہی دے رہا ہے اشہد ان علی ولی اللہ. جس کی کٹی ہوئی رگوں سے آواز آ رہی ہے اشہد ان علی ولی اللہ. بابا تیری ولایت بچ گئی، میری عالیہ قید ہو گئی. وہ کہتا ہے ہم ختم تو علی ولی اللہ کرنے آئے تھے، ان کی لاشیں علی ولی اللہ کی گواہی دے رہی. ایک عیسائی تاجرہ عطر کا کاروبار کرتی ہے، خوشبو بیچتی ہے. اپنی کنیزوں کے ساتھ ایک بڑے لشکر کے ساتھ 12 محرم کو داخل کربلا ہوئی. اس نے اپنی کنیز سے یہ کہا کہ میں نے دنیا کی بہت ہی اچھی اچھی خوشبوئیں محسوس کی، مگر جب سے نینوا میں آئی ہوں نا ایک عجیب خوشبو آ رہی ہے. میں نے اس طرح کی خوشبو کبھی سنی نہیں. پھر اللہ جانے جب سے اس وادی میں آئی ہوں میرا دل گھیرے میں آیا. اللہ کرے میرے وطن میں خیر ہو، میری بیٹیوں کو خیر ہو، میرے بیٹے کو خیر ہو. اس نے کہا مالکن گھبرانا، وہ سامنے دریا ہے، محمل کو بٹھا دریا کی سیر کر، تیرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا. صاحب مقاتل نے لکھا کہ وہ تاجرہ اتری نیچے، ٹیلے کے اوپر کھڑی تھی، سامنے میدان میں دیکھا. کہنے لگی میں نے بڑے بڑے سفر کیے مگر آج تک سرخ ریت نہیں دیکھی. میدان میں کتنی سرخ ریت ہے. ٹیلے سے تھوڑا سا نیچے اتری، کہتی ہے اللہ ریت سرخ نہیں ہے، ریت پہ خون بکھرا پڑا. اس کی کنیز کہتی ہے لگتا ہے ایسے کوئی بہت بڑا قافلہ یہاں پہ آیا جس نے قیام کیا. بڑی تعداد میں جانوروں کا خون بکھرا پڑا ہے، جانور ذبح کیے، جانوروں کا خون بکھرا پڑا ہے. مالکن کہتی خبردار ایسی بات نہ کر، جانور نہیں ذبح ہوئے پڑے، غور سے دیکھ، کہیں کوئی جوان سینے میں پھل برچھی کا سجا کے سویا ہے، کہیں کوئی جوان بازو کٹا کے سویا ہے، کہیں سہرے کی لڑیاں، کہیں کوئی مہندیوں والے ہاتھ. عزاداروں یہ قریب آئی، بس بہت مختصر کرنے لگا. شاہ جی اس کی نگاہ کا مرکز جملہ یہی ہے مسائل کا. ایک پتھروں کا ڈھیر ٹھہرا. نہیں سمجھ آئی پتھروں کے ڈھیر کے نیچے کیا تھا؟ اس کی نگاہ کا مرکز ٹوٹی ہوئی تلواروں کا ڈھیر ٹھہرا.
اچانک اس کی نگاہ برچھیوں کے ڈھیر پہ پڑی، اچانک اس کی نظر تلواروں کے ڈھیر پہ پڑی، تیروں کے ڈھیر، خنجروں کے ڈھیر پہ پڑی۔ اس نے کہا اللہ مان، پتھروں کا ڈھیر ہے، ٹوٹی ہوئی تلواروں کا ڈھیر ہے، نیزوں کا ڈھیر ہے، عجیب معجزہ ہے، سفید رنگ کے پرندے ہیں، فرات سے پر گیلے کرتے ہیں، پتھروں کے اوپر پانی چھڑکاتے ہیں، ٹکریں مارتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ اس کی کنیز کہتی ہے سلیمان بن داؤد نبی جب سفر کرتا تھا پرندے اوپر سے سایہ کرتے تھے۔ وہ کہنے لگی خبردار اس سے نہ ملانا، یہ مجھے اس کا بھی سردار لگتا۔ جب تک زندہ تھا سلیمان پرندے پروں کا سایہ کرتے تھے، یہ مر گیا بچوں سمیت پرندے آج بھی سایہ کرتے ہیں۔ اس نے اپنی کنیزوں کو ساتھ لیا، انہیں کہا دیکھیں تو صحیح ہے پتھروں کے نیچے ہے کیا۔ جو مصائب کے عاشق لوگ بیٹھے، جو قدردان بیٹھے، ذرا دیکھیں پتھروں کے ڈھیر کے نیچے ہے کیا۔ عزاداروں اس عیسائی عورت نے پتھر ہٹانا شروع کیے، ایک پتھر ہٹایا، دوسرا پتھر ہٹایا، تلواریں ہٹائیں، برچھیاں ہٹائیں، کیا دیکھا ایک بدن ہے، لاکھوں زخم ہے، وجود پہ سر نہیں ہے۔ اس نے کیا دیکھا کہ اس ہستی کے دونوں ہاتھ پہلو میں لگے ہوئے ہیں جیسے کوئی چیز چھپائی ہو۔ کنیز کہتی ہے شاید کوئی قیمتی شے اپنے ہاتھوں کے نیچے چھپا رکھی ہے۔ جو ماتمدار بیٹھے ہیں اپنا ہاتھ پیارا نہ کرنا۔ اس نے کہا ہاتھ ہٹاتے ہیں، دیکھتے ہیں ہاتھوں کے نیچے مظلوم نے کیا چھپا رکھا ہے۔ عزاداروں ہاتھ ہٹے، ایک ننھا سا لاشا، گردن سے خون اور دودھ جاری تھا، سینے پہ گھوڑے کے سموں کا نشان۔ تڑپ کے کہتی ہے اللہ کرے اس بچے کی ماں مر گئی ہو۔ نہیں آتا ماتم تجھے؟ اللہ کرے اس صغیر کی ماں مر گئی ہو جس کا لوریوں والا۔ شاہ جی اس لاشے کا حال سناؤں آپ کو؟ یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ ہیں۔ جب قافلہ لوٹ کے مدینے آیا نا، جناب ام سلمہ صلوات اللہ علیہ نے ایک بات پوچھی ہے علی اصغر کی اماں سے، کہا 61 ہجری عاشور کا دن، شام غریبہ کا وقت، میرے شہر میں جنات کی عورتوں کی رونے کی صدا آئی۔ میں نے کہا کہاں سے آ رہی ہو؟ وہ کہتی ہیں بے عرض کربلا، کربلا سے آ رہی ہیں۔ کہا سناؤ کربلا کا حال کیا ہے؟ کہا کربلا میں ایک ماں کی جھولی میں ایک لاشا دیکھ کے آئی ہوں جس کے وجود پہ سر نہیں تھا۔ ماں یہ کہتی تھی علی اصغر کل رات تیرے وجود پہ سر تھا، آج نہیں ہے۔ جسے ماتم آتا ہے وہ کرے۔ اصغر کل تیرے وجود پہ تیرے ننھے ننھے ہاتھ تھے، آج تیرے ہاتھ نظر نہیں آتے۔ اصغر تیرے پاؤں نظر نہیں آتے۔ ہائے ماں کی جھولی میں بچہ ڈالا گیا یا کوئی گوشت کا ٹکڑا رکھا گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ میرے مالک امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، بحق باب الحوائج شہزادہ علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام، سادات المومنین کا پرسہ قبول فرمائیے۔ اسی مولا جس کا تذکرہ کیا گیا، میرے بزرگ نے میرے ذمہ دعا لگائی ہے، مالک ان کے بچے کو اولاد نرین عطا فرما۔ میرے بھی بڑے بچے والی دعا کرے جب مولا صاحب ہوتا۔ بسم اللہ مولا ذاکر اہل بیت کے بڑے بیٹے کو ولی اصغر بادشاہ کے ساتھ اولاد نرین عطا فرمائے۔ مولا مارا عامر سیال کو، فیضان کو، اور جنہوں نے میرے ذمہ اولاد کی دعائیں لگائی ہوئی، بیوی کروڑوں ماؤں کی جھولیاں بند کی، جھولے کے صدقے میں
اپنے باب الحوائج بیٹے کے صدقے میں اولاد عطا فرما، بیوی چاہے بیٹا ہو بیٹی ہو عزادار عطا فرما، وہ اولاد عطا فرما جو علی ولی اللہ عزاداری مظلوم کربلا حرمت سادات پہ پیرو رہنے والی ہو، قائم رہنے والی ہو۔ ایسی اولاد کا فائدہ ہی نہیں جو آل محمد کی گستاخ ہو، ایسی اولاد سے بے اولاد ہونا بہتر ہے۔ میرے مالک امام زمانہ علیہ السلام بحق چہاردہ معصومین علیہ السلام جتنے بیمار ہیں انہیں صحت کلی عطا فرمائیے۔ بالخصوص آج کی مجلس کے جو منتظم ہیں پیر حسنین شاہ صاحب کو مولا صحت کلی عطا فرمائیے، ان کے خانوادے کی خیر فرمائیے۔ میرے مالک سادات المومنین 278 چک جس نے یکم محرم سے لے کے آج سوئم کی مجلس تک جس طرح حصہ ملایا، سبیل لگا کے، دری بچھا کے، لنگر پکا کے، صلوات پڑھ کے، نعرہ لگا کے، لوحہ خوانی ماتمداری، مالک سب کی نوکریاں اپنے دربار میں قبول فرما۔ مالک باشر ہیں انسانی تقاضے سے صف اعلیٰ بچھانے میں کوئی غلطی، کوئی خطا، کوئی کمی ہو گئی ہو، کریم ابن کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائی۔ میرے مالک ہمیں رونا نہیں آتا، ہمیں ماتم کرنا نہیں آتا، ہمیں عزاداری نہیں آتی۔ عزادار تو وہ ہے جو آج بھی پردہ غیب میں عالیہ کے پردے کو خون رو رہا ہے۔ عزادار تو وہ ہیں جو کفن میں بھی خون رو گئے۔ بس یہ ہماری عبادت جیسی بھی ہے میرے مالک اپنے دربار میں قبول فرمائیے۔ میرے مالک امام زمانہ علیہ السلام بحق چہاردہ معصومین علیہ السلام، یہ میری مائیں، میری بیٹیاں، میری بہنیں جو اپنے گھر کے کام کاج چھوڑ کے آدھی آدھی رات کو مجلس ادا سے جاتی تھیں، میرے مالک آتی رہیں، یقیناً بن یقین پاک سیدہ کی عزادار ہیں، ان کے پردے عالیہ بی بی کی حصار میں رکھیں۔ میرے مالک امام زمانہ علیہ السلام ہمیں مانگنا نہیں آتا، آپ کو عطا کرنا آتا ہے۔ جو مانگے وہ بھی عطا کیجیے، جو دعائیں ہمارے دلوں میں رہتی ہیں زبان تک نہیں آ سکتی، آپ علیم بذات الصدور ہیں، مالک وہ دعائیں بھی مستجاب فرما۔ جتنے برادران ہمارے ساتھ مل کے نوحہ خوانی مجلس ادا پڑھتے رہے، میرے احباب، میرے بھائی، مالک ان کی زبان میں اور زیادہ زور عطا فرما، بلند بخت عطا فرما۔ میرے مالک جو بچے ہمارے ساتھ مل کے گلیوں میں عزاداری کرتے رہے، ان کی نسلوں میں مالک عزاداری قائم فرما، استقامت عطا فرما، ثبات قدم عطا فرما۔ میرے مالک امام زمانہ علیہ السلام مالک ہر وہ جگہ آباد و شاد رہے جس جگہ مظلوم کربلا کی صف عذاب بچتی ہے، مالک ہر وہ گھر آباد رہے جس چھت کے اوپر علم حضرت عباس علمدار بلند ہے۔ میرے مالک امام زمانہ علیہ السلام عقیدہ طاہرہ علی ولی اللہ عزاداری مظلوم کربلا حرمت سادات اور بالخصوص اپنے انتظار کے قائم دائم رکھیے۔ جب آپ کا ظہور ہو تو مالک جوتیوں پہ سر رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ جو ذکر اذکار کیا گیا سادات و مومنین کے، یا بالخصوص وہ مومنین جن کے لیے کوئی فاتحہ خوانی کرنے والا نہیں، اس کا ثواب مالک ان کے نام اعمال میں درج فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ متوجہ با زیارت، صلہ زیارت پڑھوائیے۔